بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے سبق کا خلاصے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو کلاس ہم نے اینڈ کی تھی اس میں ہم نے خلاصہ بتا دیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مصدر، کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ مخصوص شکل ہوتی ہے، تو وہ اسی شکل کے حساب سے ان کا ماضی بنتا ہے یعنی پاسٹ، اور اسی شکل کے حساب سے ان کا پریزنٹ اور فیوچر بنتا ہے۔ تو انہی میں سے آج ہم ایک پڑھیں گے، اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، افعال۔ کیا کہلاتا ہے وہ؟ یعنی افعال کی شکل کا ہوتا ہے وہ، جیسے اکرام۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اکرام کرنا۔ تو یہ لفظ اصل میں عربی کا مصدر ہے، اکرام۔ تو اس جیسی شکل کے جتنے مصدر ہیں ان کا ماضی کس شکل کا ہوگا اور مضارع کس شکل کا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کی مثالیں دیں بہت ساری۔ اکرام، اور بھائی شاباش شروع ہو جاؤ۔ الزام، ٹھیک ہے نا، اور انکار۔ الزام لگا دیا بھائی، الزام کا معنی الزام لگانا، اور انکار۔ انکار کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ یہ سب اردو کے الفاظ ہیں، یعنی اصل عربی کے ہیں جو اردو میں استعمال۔ اقرار، اقرار، اخراج، خارج کر دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اور یار احسان، احسان بھی ہے نا، کسی پر احسان کرنا۔ یعنی یہ اردو میں تو کرنا لگے گا، عربی میں یہ کرنا نہیں لگے گا، عربی میں یہی شکل آ جائے گی بس۔ اکرام، اس کا مطلب ہوگا اکرام کرنا۔ الزام، لازم کرنا کسی پر۔ انکار، انکار کر دینا۔ اقرار، اقرار کر دینا۔ اخراج، خروج سے نکال دینا۔ احسان، احسان کر دینا۔ اور چلیں آگے۔ ویسے اردو میں، عربی میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اردو میں ہے، لیکن ابھی چلیں آسانی کے لیے میں نے وہ پھر میں بتا دوں گا، تھوڑی سی چینج ہے عربی میں یہ لفظ۔ اور اسلام، گڈ۔ اب دیکھیں اسلام، یہ کتنے سارے الفاظ ہیں جو اردو میں سے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اور اقدام، ہٹو بچوں، کسی چیز کا اقدام کرنا۔ اور افہام، اڑے واہ واہ واہ، کہتے ہیں نا افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے، جیسے ہم ابھی افہام کر رہے ہیں۔ اب یہ افہام کہاں سے نکلا ہے؟ فہم، یعنی کسی میں فہم پیدا کرنا، سمجھانا کسی کو، افہام۔ اور ابہام، مبہم رکھنا کوئی بات کو، یار ابہام ہے یار، اس بات میں آپ کی بات ساڑی عقلچ آ نہیں رہی ہے۔ ابہام اور الہام، الہام، اللہ کی طرف سے کسی کو الہام ہونا۔ اور ایمان، یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب باب افعال کہلاتے ہیں۔ ایمان، ایمان لانا۔ اور یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور ارشاد، کہتے ہیں نا ارشاد فرمائیے، ارشاد، کہتے ہیں نا ارشاد، رہنمائی کرنا۔ یعنی آپ ارشاد فرمائیے کا مطلب آپ کوئی رہنمائی کریں ہماری۔ وہ پھر آگے پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ انسان نہیں ہے اس میں، انسان ورب نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا وہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے لیکن وہ ورب نہیں ہے۔ اچھا، اور ایثار، گڈ۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے کسی کو ترجیح دینا۔ انعام، نعمت دینا کسی کو، نعمت سے نکلا ہے انعام۔ اخلاق ہوتا ہے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ اور یہ سب، یہ ضروری ہے کہ یہ والے حرف پہ زیر ہو، اس پہ جزم ہو، اس پہ زبر ہو۔ اور نہیں، اور اظہار۔ یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا لیکچر بھائی، یہ اپنی زبان سے بولتے رہیں، یہ چپ نہیں بیٹھنے کی کسی کو اجازت۔ اظہار، ظاہر کرنا، اظہار کرنا۔ اور نہیں، دیکھیں عمران اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں عین آ رہا ہے نا، ان سب میں کامن کیا چیز ہے، یہ آپ نے اپنی کھوپڑی استعمال کرنی ہے۔ سب میں کامن کیا ہے؟ شروع میں الف آ رہا ہے سب کے۔ نہیں، احرام جو ہے نا وہ ہے تو اسی شکل کا، لیکن وہ ناؤن، وہ ورب نہیں ہے، وہ ناؤن ہے۔ اظہار،
احرام، ہاں احرام کا معنی ہوتا ہے ایک پابندی میں آ جانا، حرم میں آ جانا، احرام. اس کو بھی احرام کہتے ہیں جو چادر ہوتی ہے، لیکن ویسے عربی میں یہ لفظ ورب ہے. اور ایک اور بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں. اصرار، کسی چیز کا اصرار کرنا، اصرار سوئیں سے سواد سے ہوتا ہے اصرار، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ کتنے سارے اس جیسے اور بھی سینکڑوں ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اب جب کوئی بھی مصدر، کوئی بھی ورب اس شکل کا ہوگا تو اس کا پاسٹ جو ہوگا وہ ورب ہی سے نکالا جائے گا نا. میں نے کہا ورب پھر چینج نہیں ہوتا زیادہ، بلکہ ورب سے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے. تو اکرام جو ہے نا، جیسے ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں اکرام، یار یوں، بلکہ ہم اور آسان لفظ لیتے ہیں اسلام. اسلام وہ اور آسان ہے، اسلام. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانا یا سپرد کرنا اپنے آپ کو، مکمل کسی کے حوالے کر دینا. کہتے ہیں نا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اپنے آپ کو مکمل آپ کے سپرد کر دیں. اسلام کا مطلب اسلام لانا. اس کا جو پاسٹ آئے گا اسلام کا یا اکرام کا، اسلمہ، وہ تھا ضربہ، یہ کیا ہوگا؟ اسلمہ. یعنی اسلام سے اسلمہ، جیسے اکتساب سے اکتسبہ، یعنی ورب سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ. ضربہ کا تھا ضرب سے ضربہ، اکتساب سے اکتسبہ، تو اسلام سے اسلمہ، ٹھیک ہے نا. اسلمہ یہ ماضی آئے گا. مجہول آئے گا، اس کو الٹ دو، اسلمہ. اسلمہ وہ اسلام لایا، وہ اسلام لایا گیا. اس کو کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ مسلمان بنا دیں نا کان سے پکڑ کے، تو کیا ہوگا؟ اسلمہ، اس کو سپرد کر دیا گیا، یعنی اسلام اس کو لایا، للوایا گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا مضارع آتا ہے یسلمو. یسلمو، یسلمو، ٹھیک ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے اسلام لاتا ہے یا اسلام لائے گا. یعنی وہ تھا، تھوڑی سی چینجنگ کیا ہو رہی ہے، وہ یضربو تھا، یہ یو کر کے آ رہا ہے، یسلمو. اور اس کا مجہول اسی سے آئے گا، یسلمو سے یسلمو. یسلمو بہت آسان ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسلمہ اسلام لایا، اسلمہ اسلام لایا گیا، یسلمو اسلام لاتا ہے یا لائے گا، یسلمو اسلام لایا جاتا ہے یا، یعنی وہ بندے کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ آسان ہے نا، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں. ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے دوسرے الفاظ کے ساتھ، جو بہت سارے ہم نے الفاظ لکھے ہوئے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پچھلی کلاس میں یکتسبو، ماضی تھا اکتسبہ، مضارع تھا یکتسبو. اس میں فاعل کیا تھا؟ مکتسبن. یعنی اس میں فاعل جو ہے نا یہ مضارع سے نکلتا ہے، اسی جیسا ہوتا ہے. تو یکتسبو سے مکتسبن، تو سوری یہ ہے مضارع. یکتسبو سے مکتسبن، تو یسلمو سے مسلمن. مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام لانے والے کو. اور اسی کا مجہول ہوگا مسلمن. پیسو وائس کو نا مجہول بولتے ہیں. مسلمن وہ جس کو اسلام پہ لایا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. مسلم، مسلم اسلام لانے والا. اور اب باقی جمع اس کی آسان ہے. جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آخر میں واو لگا دو. مسلمون، مسلمون یا مسلمین. اور اسی کی جمع آئے گی مسلمون یا مسلمین. اور اسی کی مؤنث آئے گی مسلمن سے مسلمتن. یار تھوڑا سا تو نیچے لکھنے دو یار، صرف ایک لائن.
اور اس کو چینج نہیں کرو پھر اس کو مسئلہ ہو جائے گا. میں ادھر لکھ دیتا ہوں, ہو جائے گا. اسی کی مؤنث آئے گی مسلمتن, مسلمان ہونے والی ایک لیڈیز, اور مسلماتن بہت ساری لیڈیز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, مسلماتن. اچھا ایک چیز میں پچھلے لیکچر سے ابھی تک نہیں بتاتا آ رہا, وہ اسی کو اس میں ایڈ کر لیں, بہت آسان ہے. جیسے یہ تھا نا مسلمن سے مسلمن ہے, مسلمن ہے نا, تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ مسلمتن, وہی تا لگا دیں گے. اور جمع کیا آئے گی؟ مسلماتن, یعنی یہی مسلمات کو مسلمات کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ بہت ہی آسان ہے. اب ہم نے جو الفاظ بتائے تھے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ کھوپڑی میں اچھی طرح سے یہ بیٹھ جائے. یہ تو میں نے ایک مصدر بتایا تھا اسلام. آگے بتاؤ بھائی دوسرے مصدر جلدی سے, شاباش باسے خان. ہم نے جو ابھی اتنے سارے مصدر لکھوائے تھے, ایک لفظ ہے اکرام, ہے نا اکرام. تو ماضی کیا آئے گا بھائی؟ سب لوگ بتائیں جلدی جلدی, شاباش بولیں. ماضی کیا آئے گا اکرام سے؟ اکرما. مضارع ماضی اکرما, ماضی مجہول اکرما, مضارع یکرمو, یکرمو اکرام کرتا ہے یا کرے گا, اور مضارع مجہول یکرمو. اس میں فاعل مکرمون, اکرام کرنے والا. مکرم کسے کہتے ہیں؟ اکرام کرنے والا. اور اس میں مفعول مکرمون, جس کا اکرام کیا جائے. قرآن میں آتا ہے وہم مکرمون, اس طرح کا آتا ہے نا, مکرمون کا لفظ آتا ہے جن کا اکرام, بہت سارے جن کا اکرام کیا جائے جو جنت میں جائیں گے. اچھا بھائی مکرمون ٹھیک ہے, اور مکرمین بھی ٹھیک ہے. دوسرا لفظ چلیں آگے, ایمان. ایمان ماضی آئے گا ایمنا, اصل میں اس لیے نہیں آئے گا, آمنا آئے گا. آمن اس لیے آئے گا کہ جو ایمان ہے نا اصل میں یہ الف تھا, ایمان تھا, ایمان. لیکن ایمان پڑھنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے ایمان ہے. اصل لفظ ایمان نہیں بلکہ ایمان ہے. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, اصل لفظ تھا اصل میں ایمان. جب ایمان ہے تو وہ عرب میں پڑھتے اس کو ایمان ہے یا کی صورت میں, تو کیونکہ ایمان کون پڑھے گا اتنی مشکل نا, زبان چینج کر دیتی ہے نا اپنے آپ کو, جو لفظ آسان لگتا ہے اس کو. تو اس کا پاس آئے گا امنا. اوہو, جیسے اسلمہ ہے نا تو منا. اب امنا کتنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے کیا ہے؟ آمنا. عرب میں پڑھتے ہیں کیا ہے اس کو؟ قرآن میں تو ان الذین آمنوا, تو آمنا سے ہی نکلا آمنا. فمن آمنا, جو ایمان لے آئے, یعنی جو ایمان لے آیا. کھڑا زبر اس لیے کہ کھڑا زبر یہ کھڑا زبر نہیں, یہ مد ہے, یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس الف کے بعد ایک اور الف ہے. ارے الف مدہ جو اردو میں پڑھتے ہیں نا, عام الف مدہ, وہ نہیں پڑھتے اردو کی کتابوں میں, تو اصل میں الف مدہ کا ہوتا کیا, الف کے بعد ایک اور الف ہے, تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے اوپر یوں کر کے ایک چھتری بنا دیتے ہیں, الف سے, الف مدہ سے عام. اچھا آمنا, اور آمنا سے پڑھتے ہیں آمنا, اور مضارع آئے گا یؤمنو, یؤمنو ٹھیک ہے نا, اور مجہول آئے گا اؤمنا, یؤمنو مجہول آئے گا یؤمنو سے یؤمنو, اور اس میں فاعل مؤمن جس کو مومن پڑھتے ہیں. اس میں مفعول مؤمن, مومن کی مؤنث مومنہ, مومن کی جمع مومنون یا مومنین, مومن کی مؤنث کی جمع مومنات, اور فعل مجہول آئے گا مؤمنہ اور مومنات. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا خیال اس ختم کرتے ہیں سلسلہ, کوئی فائدہ نہیں ہے, صحیح بتا دوں, اس سے زیادہ آدمی کی کھوپڑی نہیں ہے سمجھانے کی, اتنا آسان ہو گیا اور بھی نہیں آ رہا تو کیا کہہ سکتا ہے آدمی. اور دوسرا لفظ بتاؤ, الزام. زبردست. اچھا الزام, اس کا ماضی, یار اب سب بولیں منہ سے پھوٹیں, ٹھیک ہے نا, یہاں آپ لوگ پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے, منہ سے بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. الزام, الزام لگانا. ماضی کیا آئے گا؟ الزما, الزما. الزما کا معنی اس نے الزام لگایا, الزما. مجہول الزما, اس پہ الزام لگایا گیا. مضارع یلزمو, وہ الزام لگاتا ہے. مضارع مجہول
یلزم، اس پہ الزام لگایا جاتا ہے.